دجال کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں سارے ہنٹس دیے گئے، اور حدیث ہم نے بار بار سنی ہوئی ہے کہ ایک دن بھری محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا۔ اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم راستے میں تھے، اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا۔ بڑی کشتی کو چھوڑ کر ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے کے کنارے تک پہنچے۔ وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالا اور اس کے جسم پہ بہت سے بال تھے۔ اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو، کیا مخلوق ہو؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، تم جاؤ، ادھر ایک مندر ہے، وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا۔ اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے۔ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں کوئی پھل لگا ہوا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ وہاں بہت پھل لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے لیک آف تباریہ کے بارے میں بتاؤ، تو ہم نے کہا وہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ کیا کیا ہے اس نے ابھی تک۔ ہم نے بتایا کہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ واقعی مدینہ یثرب آ گئے ہیں۔ کہتے ہی اس نے کہا کہ میں ہوں دجال، بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا، تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ یعنی یثرب کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، یہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ تمیم اتاری جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال شام کے سمندر میں ہے، نہ یمن کے سمندر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے ایز وی نو کہ مشرق کے سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پہ رکی تھی۔ So let's find out all the island of east. There is the famous Arabian Sea اور اس پہ 4 جزیرے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 لکشدویپ آئس لینڈ ان انڈیا، نمبر 2 سکوٹرا آئس لینڈ ان یمن، نمبر 3 مسیرا آئس لینڈ ان عمان اینڈ استولا آئس لینڈ ان پاکستان۔ حدیث میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو یہ 2 آئس لینڈ تو نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف جو اشارہ کیا تھا، اگر اس سے ہم ایک سیدھی لائن کھینچے تو بالکل ایستولا آئس لینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور جب جساسہ نے ان کو اس جزیرے میں ایک ٹیمپل یعنی مندر کی طرف بھیجا تھا، تو اس جزیرے پر مندر کے کوئی بقایا جات تو ہونے چاہیے۔ انڈیا کے اس آئس لینڈ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے ایستولا آئس لینڈ میں پتہ ہے کیا ہے؟ مندر۔ یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے۔ مندر تو ابھی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا، 2000 سال پرانا مندر ہے۔ اور مندر بھی کس کا ہے؟ کالی ماتا کا، ہندوؤں کی سب سے خطرناک اور خوفناک دیوی کا۔ کالی ماتا جو دیکھنے میں بہت خوفناک ہے، جس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں۔
کچھ یاد آیا؟ جساسا، ان صحابیوں نے جس عجیب سی مخلوق کی بات کی تھی وہ بالکل ہندوؤں کی اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے، لیکن اگر آج آپ ایستولا آئس لینڈ جائیں تو وہاں پر آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا ہے یا نہیں یہ تو پتہ نہیں، لیکن یہ جو جساسا ہے نا، غور سے دیکھیں کہ 1970 میں امریکن میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے بینڈز میں سے ایک بینڈ دی رولنگ اسٹونز، اس نے اپنا یہ لوگو ہندوؤں کی دیوی کالی ماتا سے انسپائر ہو کر بنایا، اور یہ لوگو پچھلی صدی کی سب سے مشہور لوگوز میں سے ایک ہے، اور رولنگ اسٹونز ہیو رینکڈ ون آف دی گریٹسٹ آف آل دی ٹائم۔ دجال کے جزیرے والے جساسا کا پوری دنیا کے میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو شیئر کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کوئنسیڈنس اور مے ناٹ۔